بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی سننے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کریں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ طاق گھنے جنگل میں گہری ہوتی شام کے سائے ماحول کو پرسرار بنا رہے تھے۔ وہ سب خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ قدموں تلے خشک پتوں کے ٹوٹنے کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ کندھوں پر ضروری سامان اور کچھ خوراک کے تھیلے اٹھائے وہ کچھ دیر پہلے ہی جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے ہماری منزل کتنی دور ہوگی؟ جیکسن نے خاموشی توڑی۔ بورے بالوں بری آنکھوں والے دبلا پتلا سا جیکسن تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ معلوم نہیں لیکن اندازہ ہے کہ ہم جلد ہی پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہماری منزل کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق اب زیادہ دور نہیں لگ رہی۔ جیری نے جواب دیا۔ وہ بار بار اپنا تھیلا درست کر رہا تھا۔ باقی لوگ خاموش ہی رہے۔ وہ سب تھکے ہوئے تھے اور بولنے کی بجائے چلنے پر زیادہ زور دے رہے تھے۔ وہ ایک موڑ مڑتے ہی سب سے آگے چلتے کیمرون ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا کیمرون؟ کیوں رک گئے؟ یہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیمرون کے پیچھے کچھ فاصلے پر آتا ڈیوڈ بولتے بولتے رک گیا۔ اسے بھی وہ چیز نظر آ گئی۔ وہ چیز ایک عورت تھی۔ عجیب سے کالے لمبے چوگے میں ملبوس وہ عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک پتھر ہاتھ پر اٹھائے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کیمرون اور اس کے سارے ساتھی ٹکٹکی باندھے اس عورت کو دیکھ رہے تھے جو تن تنہا اس ویران جنگل میں جانے کیا کر رہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، گویا سوال کر رہے ہوں کہ اس عورت سے کوئی بات کی جائے یا اپنی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھا جائے۔ عورت اپنے آپ میں گم تھی، اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ اس ویرانی اور گہری شام کے وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ نہایت آہستہ سے چارلی نے پاس کھڑے جیری سے کہا۔ چلو آگے چلتے ہیں، چھوڑو اسے۔ جیری کے کچھ بولنے سے پہلے ہی قریب کھڑے جیکسن بیزاری سے بولا۔ سب اس کی تائید کرتے ہوئے چلنے ہی لگے تھے کہ انہیں رکو کی آواز سنائی دی۔ آواز کافی کھردری اور پرسرار سی تھی۔ عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوتی ہوئی اس آواز میں، اور وہ تھم گئے، رک گئے۔ سب نے بک وقت اس عورت کی جانب دیکھا۔ اس کی سنسناہٹ میں اب ایک خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں غیر معمولی حد تک بڑی اور گہری اور سرخ تھی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہونٹوں پر پرسرار سی مسکراہٹ تھی جو ان سب کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ جنگل کے پار اپنی خوشیاں ڈھونڈنے چلے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جس کی تلاش میں وہ جا رہے ہیں اسے پا کر دنیا کی ہر خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ عورت انہیں ایک ٹکٹ لگاتار دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اتنے ڈر گئے تھے کہ یہ سوال تک نہ کر پائے کہ انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی ان کی جانب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ تم وہیں جا رہے ہو نا؟ پرسرار عورت نے کہا۔ کہاں؟ وہاں کا کیا مطلب؟ جوناتھ نے بڑی ہمت کے ساتھ پوچھا۔ ان سب کو جنگل میں موجود تنہا پرسرار عورت سے بات کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ہا 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 ہا، عورت کا قہقہ جنگل کی خاموشی میں گونجا۔ شام اور رات کے ملتے وقت میں یہ خوفناک ہنسی ایسی تھی کہ وہ سب مزید خوفزدہ ہو گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں لوگ اس خوفناک جنگل اور مشکل رستوں پر کیوں آتے ہیں؟ عورت کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جانتی ہوں تم سب بھی اس خزانے کو ڈھونڈنے جا رہے ہو جس کو ڈھونڈنے اور پانے کے لیے بہت سے لوگ گئے اور عورت نے اپنی آباد دوری چھوڑ دی اور پھر بیٹھ گئی۔ اور کیا؟ الجھے ہوئے گھنگریالے والوں والے ویلسن نے بے تابی سے پوچھا۔ خزانے سے متعلق بات کرتے کرتے وہ یکدم بے خوف ہو گیا۔ اور کوئی بھی اسے پا نہ سکا، عورت نے کہا۔ وہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سبھی ناکام واپس گئے؟ خوبصورت جسم والے مارٹن نے حیرت سے سوال کیا۔ کیا اگر کوئی کام ہو جاتا تو تمہارے لیے دولت کا ڈھیر چھوڑ کر جاتا؟ عورت نے پھر طنزیہ انداز میں کہا۔ اوہ، مارٹن کے منہ سے نکلا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا۔ لیکن ہم وہ دولت پائیں گے، ہنری نے بڑی یقین سے کہا۔ وہ سمجھا تھا کہ اسے راستے کی مشکلات اور دیگر مسائل کے سامنے پہلے جانے والے لوگ ہار مان گئے تھے، لیکن وہ ہار نہیں مانیں گے اور کامیاب ہو کر ہی واپس آئیں گے۔
وہ اب ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، عورت نے آنکھیں پھلائیں تو وہ بہت خوفناک لگنے لگی، کیونکہ اس کی آنکھیں پہلے ہی غیر معمولی بڑی تھی۔ پھلانے سے سائز اور سرخی مزید بڑھ گئی۔ اس نے بات جاری رکھی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ تم خیریت سے چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ عورت نے سرد لہجے میں نصیحت کی۔ کیوں؟ کیا یہ کام بہت مشکل ہے؟ جیری نے کہا، آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ کام بہت مشکل ہے۔ عورت نے جواب دیا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی اور وہ سب ایسے ہو گئے تھے جیسے آپس میں کوئی واقف والے ہوں۔ خزانے کی چاہ میں وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں تک پہنچے تھے اور اب اسی شوق میں ایک پرسرار قدرے ڈرانی عورت سے سوال و جواب کرنے لگے تھے۔ کچھ بھی ہو، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب تو منزل بھی زیادہ دور نہیں۔ جیری نے اپنا تھیلا درست کرتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہم یہ دولت حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ ہمیں کوئی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ہنری نے اپنے جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی اس کی تائید کرنے لگے۔ ہم ناممکن کو ممکن بنا کر ہی رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ضرور جاؤ۔ پرسرار عورت نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سب کی شکلوں پر باری باری یوں غور کرنے لگی جیسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ لیکن کیا؟ رابرٹ نے تیزی سے سوال کیا۔ لیکن یہ کہ جس خزانے کو حاصل کرنے تم جا رہے ہو، وہاں جانے کے لیے ایک بات کا لازمی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں اس کا خیال رکھا جائے تو دولت ملنا تو دور کی بات نظر تک نہیں آتی۔ کیا؟ کون سی بات کا خیال رکھنا لازمی ہے؟ جیری نے حیرانی سے سوال کیا۔ اور یہ دولت نظر تک کیوں نہیں آتی کا کیا مطلب ہے؟ رابرٹ نے جیری سے زیادہ حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ عورت مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کافی دل دہلا دینے والی تھی۔ اگر بتاتی گئی بات پر عمل نہ کیا جائے تو دولت مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے، اور وہ بات یا شرط یہ ہے کہ وہاں صرف جفائی تعداد یعنی 2، 4، 6، 8 جا سکتے ہیں۔ طاق تعداد میں جانے والوں کو خزانہ نہیں مل سکتا۔ بعض لوگوں نے طاق تعداد میں یہ کام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ یہ صرف جفت تعداد والوں کو ہی مل سکتی ہے۔ پرسرار عورت نے بتایا تو سب ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ تعداد میں 11 یعنی کہ طاق تھے۔ مجھے ایک بہت بڑی بات ہے، اس کے بارے میں علم ہوا۔ کافی کا گھونٹ لے کر چارلس نے اپنے باقی دوستوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پرجوش لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر واضح لگ رہا تھا کہ واقعی وہ کوئی بہت بڑے انکشاف کرنے والا ہے۔ وہ سب مختلف شعبوں سے وابستہ ہونے کے باوجود آپس میں گہرے دوست ہیں۔ ڈیوڈ، جیری، ویلسن، جیرلڈ، ہنری، کیمرون، جیکسن، چارلس، جوناتھ، مارٹن اور رابرٹ برسوں سے ایک ہی شہر میں رہ رہے تھے اور ان کا تعلق فیملی جیسا بن چکا تھا۔ ڈیوڈ اسکول ٹیچر تھا، ہنری ڈاکٹر تھا، باقی سب کا کاروبار تھا۔ کسی کا بڑا کاروبار تھا اور کسی کا چھوٹا۔ مختلف مواقعوں پر ایک دوسرے سے ملتے، باتیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ وہ ہر سنڈے اکٹھے ہو کر کافی ضرور پیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کبھی لنچ پر یا سیر کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس سنڈے بھی شام کو سب کافی پی رہے تھے۔ اس بار وہ صرف مل بیٹھنے کی بجائے ایک اہم انکشاف سننے کے لیے جمع ہوئے تھے جو چارلس کرنے والا تھا۔ ہفتے کی صبح چارلس نے سب کو میسج کیا کہ اس سنڈے وہ ایسی بات کرنے والا ہے جسے سن کر وہ حیران رہ جائیں گے، اور سنڈے کی طے کی گئی حکمت عملی ان کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ چارلس نے یہ بھی کہا تھا کہ کافی اس بار کافی شاپ کی بجائے اس کے فلائٹ میں پی جائے تاکہ وہ اہم بات کسی اور تک پہنچنے کا خدشہ نہ ہو۔ سب جسٹس کے مارے وقت سے ذرا پہلے ہی چارلس کی فلائٹ پر پہنچ گئے۔ اب اپنے اپنے کپ تھامے اس کی جانب دیکھ رہے تھے جو پرجوش لہجہ و چہرے کے ساتھ انہیں کچھ بہت بڑا بتانے والا تھا۔ مجھے 2 دن قبل پہلے ایک کام کے سلسلے میں اپنے آبائی شہر جانا پڑا۔ وہاں ملاقات ایک بوڑھی شخص سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ وہاں سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل کے اختتام پر تھوڑے فاصلے پر ایک غار نما جگہ ہے جو ہیرے، جوہرات اور بیش قیمتی موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر غار کافی بڑی ہے اور اس میں موجود خزانہ اتنا ہے کہ کئی حصوں میں بھی تقسیم ہو جائے تو بھی جسے ملے اس کی کئی نسلوں کی معاشی پوزیشن شاندار رہے گی۔ چارلس نے بات پوری کی تو سب کی آنکھیں چمک
تو تم نے کوئی مزید معلومات لی اس اولڈ مین سے؟ جیکسن نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ باقی سب کے چہرے بھی یہی سوال کر رہے تھے۔ انہیں تو کافی پینا ہی بھول گیا تھا۔ سب چارلس کے جملوں پر غور کر رہے تھے۔ ارے بالکل نہیں، میں نے تو اس سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اگر کرتا تو اسے میرے خزانے میں دلچسپی کا علم ہو جاتا، اور شاید پھر وہ سب سوچنے لگتے جو اس وقت میرے اور ہم سب کے دل و دماغ میں ہے۔ اس لیے میں نے مزید سرسری سی بات کی اور وہاں سے آتے آتے طے کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کی۔ وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا کہ راستہ کافی مشکل ہے، کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اس دولت کو کوئی بھی نہیں پا سکا۔ لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم 11 بہترین دوست اس خزانے کو لا سکتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، کیا خیال ہے تمہارا؟ چارلس نے کہا تو سب نے اس کی تائید میں کرنے لگے۔ سب مل کر چلتے ہیں، لگتا ہے یہ خزانہ ہمارا ہی انتظار کر رہا ہے، جیری نے خوشی سے کہا، جسے اس کا حصہ بھی مل چکا ہو۔ راستہ جتنا بھی دشوار ہو ہم طے کریں گے کہ آخر انسان ہی مشکل رستوں پر چلتا ہے، کیمرون نے کہا، مگر عورت کی بات پر تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گئے تھے۔ وہ 11 کے 11 ایک دوسرے کو پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا نیا اور عجیب سننے کو مل گیا؟ کیا ہوا؟ میری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ اگر نہیں تو جاؤ، جا کر دیکھ لو۔ پرسرار عورت نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ یک دم آنکھیں کھول کر بولی تو سب چونک گئے۔ نہیں، ایسا نہیں، یقین تو آ رہا ہے، لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ کئی لوگ ناکام واپس آئے ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی بھی گروپ جفت تعداد میں نہیں تھا؟ ہینری نے عورت سے سوال کیا۔ عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور ہینری کے قریب آ گئی۔ ہینری کو خوف سا محسوس ہوا۔ عورت کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ اس نے ہینری کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کندھے پر کسی نے بہت زیادہ بوجھ رکھ دیا ہو۔ ہاں، کئی گروپ جفت آگ میں گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ بھی دولت حاصل نہ کر سکے۔ ہینری چپ چاپ عورت کی بات سن رہا تھا۔ کیمرون بول اٹھا، یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی وجہ ہو۔ اس نے پرسرار عورت کی بات کاٹ کے اس کے لیے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ سن کر ان سب کو 11 یہ افراد کو آگے بڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہاں تاک نہیں جا سکتے۔ تم یہی چاہ رہے ہو نا، اس لیے یہ کہہ رہے ہو؟ عورت نے قدر گرجدار آواز میں پوچھا تو وہ سب ڈر کر خاموش رہے۔ وہ پھر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ باقی مسئلے کا مجھے علم نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تاک ہرگز وہاں نہیں جا سکتے، عورت نے مزید کہا۔ اور ہاں، بہت وقت ضائع کر دیا میں نے، نہ جانے کیا ڈیوٹی ہے یہ میری کہ ادھر جانے والوں کو ہدایت دوں۔ اب جلدی سے طے کر لو کہ کون سا ایک واپس جا رہا ہے۔ عورت نے گویا حکم دیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیسے واپس اور کسے اور کیوں واپس بھیجنے کا سوچے۔ میں جاؤں گا واپس، دراصل میں بہت تھک چکا ہوں، اور آگے کی مشکلات تاک جفت کا سن کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ ویسے بھی میں ٹیچر ہوں، میرے اسٹوڈنٹ اور میرے ادارے کو میری بہت ضرورت ہے۔ امتحان قریب ہے، میری تو چھٹی کی درخواست بھی بمشکل منظور ہوئی تھی۔ مجھے ہی جانا چاہیے۔ ڈیوڈ نے بڑی جلدی فیصلہ سنایا اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی۔ یاد رکھنا، اگر یہ لوگ خزانہ لے آئے تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہیں تم اس خیال میں تو نہیں ہو کہ تم اپنے کام کرو اور یہ لا کر دولت تمہیں دے دے؟ عورت نے واضح کیا۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی پرواہ یا ایسا خیال نہیں، بس میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ اسٹوڈنٹ کی ضرورت میری دولت حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ ڈیوڈ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ باقی سب خوش ہو گئے کہ بغیر جھگڑے کے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پھر جاؤ، لوٹ جاؤ، عورت ڈیوڈ کی جانب مڑی کر بولی۔ ڈیوڈ شزدہ سا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل معمول کے مطابق تھی، وہ سرخ لگنے کی بجائے بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کی آواز بھی پرسرار اور کھردری نہیں تھی، وہ بالکل ایک عام عورت لگ رہی تھی۔ عورت ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ بھی سادہ خوش کن تھی۔ جاؤ، اب راستہ کم مشکل لگے گا کیونکہ واپسی پر سفر جلد طے ہوتا ہے۔ اس نے مزید کہتے ہوئے ڈیوڈ کو جانے کا اشارہ کیا۔ حیران و پریشان سا ڈیوڈ فوری پلٹا اور ساتھیوں کو کچھ کہے بغیر اپنے رستے پہ چل پڑا۔ عورت ان 10 یعنی جفت کی جانب مڑ چکی تھی۔ اب تم بھی اپنی منزل کی طرف جاؤ، اس نے کھردرے سے لہجے میں کہا۔ اس کی غیر معمولی بڑی سرخ آنکھیں عجیب انداز میں ان پر جمی ہوئی تھی۔ اب راستے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا نا؟
جیرلڈ نے اس کے ڈرونے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے امید بھرے سوال کر ڈالا۔ شاید نہیں، پرسرار عورت نے چھوٹا سا جواب دیا۔ کیا مطلب شاید کا؟ جیری چونکا۔ واضح نہیں بتا سکتی، بس تم رستے میں موجود انسانی ہڈیوں اور ڈھانچوں کو دیکھ لینا، کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ عورت کا جواب لرزا دینے والا تھا۔ ان سب کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سرد لہر دوڑ گئی۔ چلو اب چلیں، مارٹن نے باقی ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور سب سے آگے بڑھ گیا۔ انہیں یہ ہرگز معلوم نہ تھا کہ پرسرار انہیں دیکھتے ہوئے نہایت عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی، اور اس مسکراہٹ میں تعصب بھی شامل تھا۔ سفر جاری تھا۔ 10 افراد دولت کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ واضح انہیں ہڈیاں اور ڈھانچے نظر آ رہے تھے اور وہ خوفزدہ بھی ہوئے تھے، لیکن ہمارا انجام ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے وہ چلتے گئے۔ کھانا کھانے کے لیے وہ چند منٹ کے لیے رکے تو باتیں کرنے لگے۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ وہ عورت ہمیں رستے میں مل گئی، اس نے تعداد کے بارے میں بتایا، ورنہ ہم تو ناکام ہونے کے لیے جا رہے تھے، چارلس نے ایک درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ میں باخوشی واپس جانے کا کہہ کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر دیا، ورنہ شاید ہمارے درمیان جھگڑا ہو جاتا، کیونکہ میں تو کسی صورت پیچھے نہ ہٹتا۔ رابرٹ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ دولت ملنے کی امید نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی تھی۔ چلو اب باتوں میں وقت ضائع مت کرو، ویلسن نے کندھا تھیلے سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ جیری کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ نیچے دیکھے بغیر تیز قدموں سے چل رہا تھا، بری طرح نیچے گر گیا۔ سب تیزی سے اس کے قریب آئے۔ جیری کرا رہا تھا، اس کے پاؤں پر صاف خون نظر آ رہا تھا، وہ زخمی ہو چکا تھا۔ جیری ہمت کرو، اٹھنے کی کوشش کرو، ہنری نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اٹھ پا رہا، بڑی کوشش کی لیکن مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا، جیری بے بسی سے بولا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے زخم کا جائزہ لیا گیا، گھٹنا چھل گیا تھا اور پاؤں کی ہڈی تقریباً ٹوٹ ہی گئی تھی۔ پتھر کی ٹھوکر اور ٹیڑھے راستے پر گرنے کے نتیجے میں وہ بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کے لیے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اٹھنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی۔ میں نے سامان میں کچھ میڈیسن رکھی تھی، میرے پاس پین کلر اور مرہم پٹی کا سامان بھی ہے، میں کچھ کرتا ہوں، ہنری جو ڈاکٹر تھا کندھے سے تھیلا اتارتے ہوئے بولا، اور جیری کی مرہم پٹی کی گئی۔ اسے پین کلر ٹیبلٹ کھلا دی گئی، لیکن یہ تو ایک علاج نہ تھا۔ ہنری ڈاکٹر ہونے کے باوجود دولت کے لیے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اسے یہ بھی بھول گیا کہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑا جاتا ہے، پھر اب مرہم پٹی اور میڈیسن دی جاتی ہے، پھر بیڈ ریسٹ اور کچھ عرصہ بعد چلنے پھرنے کا کام دیا جاتا ہے۔ وہ سب تو بس اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں نہیں چل پاؤں گا، سہارا دے کر کھڑے کیے گئے، جیری نے کہا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جیری پھر سے نیچے بیٹھ کر قرآن میں مصروف تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اب ہم مزید رکے تو جنگل سے نکلتے نکلتے رات ہو جائے گی، پھر کسی درندے کا بھی خوف ہوگا اور راستہ بھٹکنے کا بھی۔ رابرٹ کا لہجہ یکدم بیگانہ سا ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ ہم تو اسے اٹھا کر بھی نہیں چل سکتے، اتنے مشکل راستے پر اتنا طویل چلتے ہوئے یہ بھی ناممکن ہے، چارلس نے رابرٹ سے سوال کیا۔ تو پھر یہ کہ اسے یہیں چھوڑ دیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، رابرٹ نے کہا۔ اسے اتنے عجیبی انداز میں کہا کہ جیری نے شستہ ہو کر آنکھیں کھول دی اور لمحے بھر کے لیے اپنی تکلیف بھول گیا۔ یہی ٹھیک رہے گا، جیکسن نے اس کے ظالمانہ انداز کی بھرپور تائید کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ سب ایسے ہو گئے جیسے جیری سے کبھی ان کا کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ اس ویران جنگل میں تقریباً معذور شخص کی مدد کون کرے گا کا خیال بھی کسی کو نہ رہا۔ وہ وہاں سے دولت حاصل کرنے کے چل دیے اور جیری کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جسمانی تکلیف پر کرائے یا دوستوں کے یوں اجنبی اور ظالم بن جانے پر۔ وہ لوگ زخمی جیری کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے جا رہے تھے کہ اچانک کامران کو کچھ یاد آ جانے پر رک گیا۔ ارے ارے رکو رکو سب، یہ کیا غلطی کرنے لگے تھے ہم، اس نے تیز لہجے میں سب کو رکتے ہوئے کہا۔ سب رک کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے، کیوں روکا تم نے، ہم کون سی غلطی کرنے لگے تھے، چارلس نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جانتے ہو اس پرسرار عورت نے کیا کہا تھا، طاق تعداد وہاں نہیں جا سکتی، اور ہم جیری کے زخمی ہو کر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے 9 یعنی طاق ہو چکے ہیں، کامران نے دھمکایا۔ سب سناٹے میں آ گئے۔
میں تو واپس جا ہی نہیں سکتا کیونکہ راستوں اور منزل کی معلومات میرے پاس ہے۔ چارلس نے رک رک کا بولتے ہوئے اپنی پوزیشن واضح کی۔ درست کہا تم نے۔ اب باقی لوگوں میں سے کوئی طے کرے کہ وہ ساتھ نہ جائے تاکہ جفت تاک بن کر آگے بڑھ سکے۔ جیکسن نے سب کو دیکھا۔ کیا اگر کوئی واپس جائے گا تو باقی سے دولت میں سے اس کا حصہ دیں گے؟ مارٹن نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، پرسرار نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چارلس نے یاد دلایا۔ تو پھر میں تو ہرگز نہیں پلٹوں گا، جیکسن نے اپنی مرضی بتائی۔ میں بڑے خواب لے کر آیا ہوں، مجھے کوئی واپس جانے کے لیے نہ کہے۔ اگر کسی نے مجھے گروپ سے نکالنے کی بات کی تو میں مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ سب تیز تیز بولنے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ لڑائی شروع ہوگی۔ جیرلڈ، تمہارے بزنس کافی بڑا ہے، تمہیں دولت کی کمی نہیں، تم ہی چلے جاؤ نا، ہیرری نے جیرلڈ سے کہا۔ جواباً جیرلڈ نے غصے سے بولا، میرا بزنس مجھے جو دیتا ہے کیا وہ اس دولت کے برابر ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے ہم خاک چھانتے پھر رہے ہیں؟ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اگر دوبارہ مجھ سے ایسی بات کی تو منہ توڑ دوں گا، وہ غصے سے چیخا۔ سب میں دوستی مکمل ختم ہو چکی تھی۔ ویلسن تھک کر ایک سائڈ پر درختوں کے سوکھے تنے پر بیٹھ کر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھے کہ مارٹن کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے ذہن میں فوری ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ ویلسن جس جگہ تنہا پر بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ زیادہ اونچی تھی اور ارد گرد کچھ نکیلے پتھر، بڑے بڑے کانٹے اور دیگر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اگر ویلسن کو زوردار دھکا دیا جاتا تو اسے گرا کر نہ صرف چوٹ لگتی بلکہ موجود چیزیں کی رگڑ اور چبھن بھی اسے اچھا خاصا زخمی کر دیتے۔ پھر اس کا چلنا پھرنا یقیناً محال ہو جاتا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھانی اور تیزی سے ویلسن کی جانب بڑھا، اور اس سے پہلے کہ ویلسن اسے دیکھ پاتا اور اس کے ارادوں کو بھانپ سکتا، مارٹن نے اس کے قریب جا کر اسے زوردار دھکا دے دیا۔ بے خبری میں بیٹھا ویلسن اچھل کر نیچے گر پڑا۔ اس کی چیخیں سن کر باقی لڑتے جھگڑتے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ ویلسن نیچے گرتے ہوئے زخمی ہو رہا تھا۔ اس کا جسم نوکیلے پتھروں اور کانٹوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے متواتر چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن اس کے 8 جگری دوست اطمینان سے اسے گرتا اور چیختا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کی راہ کا کانٹا صاف ہونے کی امید جو پیدا ہو چکی تھی۔ ویلسن جھاڑیوں میں الجھ کر کراتے ہوئے بے بسی اوپر کی جانب اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تو اس نے خود ہی اپنے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ جلدی سے یہ بھاری پتھر اس پر پھینک دو ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ویلسن کو اٹھتا دیکھ کر مارٹن تیزی سے بولا، محنت؟ اس نے یوں کہا جیسے کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی بہت مثبت کام کیا ہو۔ جیرلڈ اور چارلس آگے بڑھے اور پاس پڑے پتھر ویلسن کی جانب پھینک دیا۔ بھاگو جلدی، جیکسن نے پاس پڑے ویلسن کا تھیلا اٹھاتے ہوئے کہا۔ سب تیزی سے بھاگنے لگے۔ کافی آگے جا کر انہیں سانس درست کی۔ کیا خیال ہے ویلسن اس پتھر سے زخمی ہو کر اپنے ارادے سے باز ہو چکا ہوگا؟ پانی کی بوتل منہ سے ہٹا کر رابرٹ نے کہا۔ زخمی؟ اگر پتھر درست طریقے تھے اس کے سر پر لگا ہوگا تو وہ ختم ہو چکا ہوگا، کیمرون نے سنگ دلی سے کہا، پھر بولا، ارے ہاں جیکسن ذرا اس کا تھیلا تو کھولو، یہ سامان ہمارے کام آئے گا۔ دولت کی محبت نے آپس کی محبت کو ختم کر کے انہیں انتہائی ظالم اور سنگ دل بنا دیا تھا۔ اب ہم 8 ہو چکے ہیں، بس مل کر دھیان سے چلتے رہنا۔ چلو اچھا ہی ہوا ڈیوڈ، جیری اور ویلسن کے الگ ہو جانے سے اب ہماری دولت 11 کی بجائے 8 حصوں میں تقسیم ہوگی، رابرٹ نے بڑے سکون سے کہا۔ سب تائیدی میں سر ہلاتے ہوئے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ وہ بہت تھک چکے تھے۔ رات کے کھانے اور کچھ دیر آرام کے بعد اب سفر شروع کریں گے۔ چارلس نے ٹارچ جلا کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر آرام نہیں، بس اب صبح کو ہی چلیں گے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے جیکسن نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اب تھک چکے ہیں، آرام کرنا ضروری ہے، اس لیے باقی